السلام علیکم، صبا کے ایڈوائس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں وہ ہے ماں۔ دیکھیں، ماں کی جو اصل کمائی ہوتی ہے وہ نہ تو زیور ہے نہ دولت، بلکہ اس کی جو کمائی ہوتی ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ ماں راتوں کو جاگتی ہے، اپنی نیند، خواہشیں اپنی اولاد پہ قربان کر دیتی ہے اس کی محبت میں، اور بچہ پھر جا کے اچھا انسان بنتا ہے۔ اور وہ ماں جو خود تھک جاتی ہے مگر اپنی اولاد کو کبھی تھکنے نہیں دیتی، اور وہ ماں جو خود بھوکی رہتی ہے لیکن اپنی اولاد کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ اور ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ہماری ساری فیلنگز کو پہچان جاتی ہے، جان جاتی ہے، اور اگر ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو اسے پہلے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم تکلیف میں ہیں۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں ماں، جب ہم ماں لفظ کہتے ہیں تو ہمارے الفاظ ہماری زبان پہ، لیکن ٹھنڈک ہمارے دل میں ہوتی ہے، کیونکہ ماں کا رشتہ ایسا ہے جس پہ باقی رشتوں کو مثال کیا جاتا ہے کہ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، ماں کی طرح چاہنے والا، ماں کے رشتہ بطور مثال۔ اسلام میں ماں کو اللہ نے وہ درجہ دیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت دی ہے، اور ایک اولاد کے نزدیک اس کے حسن سلوک کا سب سے پہلے مستحق اس کی ماں ہے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ ماں کو ہمیشہ ہماری فکر لگی رہتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنا خیال رکھ ہی نہیں رہے۔ اور ایک بچہ چاہے کتنا ہی کیوں بڑا نہ ہو جائے لیکن ایک ماں کے نزدیک بچہ ہی رہتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہمیشہ ہماری فکر میں ہی لگی رہتی ہے۔ دیکھیں، ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس دنیا میں ماں کی محبت تمام محبتوں کی ماں ہے، اور دنیا کی سب سے پرسکون جگہ ماں کی گود ہے۔ وہ میری بد سلوکی پہ بھی مجھے دعا دیتی ہے، آغوش میں لے کے سب غم بھلا دیتی ہے، یوں لگے جیسے جنت سے آ رہی ہو خوشبو جب وہ اپنے پلو سے مجھے ہوا دیتی ہے۔ میں اگر کروں انجانے میں کوئی غلطی کہ میری ماں اس پہ بھی مسکرا دیتی ہے۔ کیا خوب بنایا ہے رب نے رشتہ ماں کا، کیا خوب بنایا ہے رب نے رشتہ ماں کا، ویراں گھر کو بھی جنت بنا دیتی ہے۔ اور ماں کے بعد میرا کون سہارا ہے، یہی بات مجھے کبھی کبھی رلا دیتی ہے۔ خدا کا خوبصورت تحفہ ماں کی صورت میں ہے۔ دیکھیں، ہمیں اپنی ماں کی بے انتہا خدمت کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے بد نصیب انسان وہ ہے جس کی ماں اس کے پاس ہو اور وہ اس کی خدمت سے محروم رہے، اور سب سے خوش نصیب وہ انسان ہے جس کی ماں اس کے پاس ہو اور وہ اس کی خدمت گزار ہو۔ جب ماں دل سے دعا کرتی ہے تو دعا عرش پہ جا کے لگتی ہے، اور اس ماں کی دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اور ماں کا حق اتنا ہے کہ آپ پوری زندگی بھی ماں کو دے دیں، پوری زندگی بھی ان کی خدمت کر لیں تو آپ اپنا فرض ادا نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ جب ماں ایک بچے کو پیدا کرتی ہے نا، تو اس کے ایک درد کا حساب بھی وہ بچہ نہیں دے پاتا، بلکہ اس کے ایک درد کا بھی حساب وہ دے ہی نہیں سکتا کہ جس تکلیف سے گزر کے وہ اسے پیدا کرتی ہے اور پھر اسے پالتی ہے، اسے بڑا کرتی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ اس کے ساتھ بد سلوکی کرے، بے رحمی کرے، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ زندگی میں کچھ بھی بن جائیں تو پلیز اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، چاہے آپ کی ماں سخت ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ صلہ رحمی سے کام لیں۔ اور ماں باپ کے لیے تو یہ تک ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ کافر بھی ہیں تو بھی آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، کیونکہ اگر ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم کہیں جاب کرتے ہیں تو ہمیں اگر ہمارے باس ڈانٹ بھی دیتے ہیں تو ہم انہیں کوئی جواب نہیں دیتے، کہ اگر ہم انہیں جواب دیں گے تو کہیں ہمیں وہ جاب سے نکال نہ دیں۔ تو پھر ہم اپنے ماں باپ سے اس طرح بد سلوکی کیوں کریں، کہ اگر ہمارا باس سے بھی بڑھ کے تو ہمارے اللہ ہے نا، اور اگر وہ ہم سے ناراض ہو جائے اور اگر وہ ہمیں اپنی لسٹ سے نکال دیں، بتائیں ہمارا کیا بنے گا؟ تو پھر ہماری دنیا بھی خراب اور آخرت بھی
خراب۔ آپ نے ایک کہاوت تو سنی ہوگی کہ جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا۔ آج آپ اپنے ماں باپ سے بدسلوکی دکھائیں گے، کل اسی جگہ آپ کی اولاد کھڑی ہو کے آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گی۔ تو پلیز پلیز اپنی ماں باپ کی خیال کریں، اپنی ماں کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں، کیونکہ آج کی خدمت گزاری، خوش اخلاقی کل آپ کے لیے پرسکون زندگی کا ذریعہ بنے گی آپ کی اولاد کی شکل میں۔ آپ کی ماں کا آپ پر پہلا حق ہے، آپ کی تمام چیزوں پر، آپ کے پیسے پر، آپ کی جان پر، آپ کے مال پر آپ کی ماں کا پہلا حق ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو آپ کی ماں آپ کی جنت کا اہم ذریعہ ہے۔ تو پلیز پلیز اپنی ماں کی خدمت گزار بنیں، ان کی بدسلوکی کو نظر انداز کریں۔ اگر وہ غصے والی بھی ہیں تو تھوڑا انہیں آرام سے بیٹھ کے، پیار سے بیٹھ کے انہیں سمجھائیں، اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہت اچھا بنائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو، میری یہ ایڈوائس سمجھ میں آئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کو میری وائس اچھی لگی ہے، میری ایڈوائس اچھی لگی ہے، تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔